الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم نے 113 نمبر آیت شروع کی تھی اور کچھ بات بھی ہو گئی تھی، لیکن وقت کے ختم ہونے پر ہم نے روک دیا تھا۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، اس میں کئی پہلو جو ہیں وہ دین کے واضح ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں اس کا ترجمہ تھوڑا ڈیفرنٹ کر رہا ہوں۔ عام طور سے ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ امت ایک ہی تھی، ایک ہی ہے، اور اس کو ایک ہی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ آگاہ کریں، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں تاکہ جو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں ان کو جواب دے دیا جائے، اس کو حل کر دیا جائے تاکہ امت لوگوں کی ایک ہی رہے۔ لیکن اس کتابوں کے آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے باوجود لوگوں نے اختلافات کیے۔ تو سیاق و سباق یہ تقاضا کر رہا تھا کہ سوال یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اوپر جو سیاق و سباق چل رہا ہے وہ یہ کہ معجزات کے باوجود لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ رسولوں کے آنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جس کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، اور انبیاء کی فیصلہ کن باتیں سن کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ چنانچہ آگے جب بات کو مکمل کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ میں انہی کو پھر ہدایت دیتا رہا ہوں جو بات کو ماننے والے تھے، اور ان کو میں ہدایت نہیں دیتا رہا ہوں جو بات کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو معجزہ ہو یا انبیاء ہوں، اصل میں میرا اور آپ کا رویہ ہے جو حقیقت کو، حق کو، رسولوں کی بات کو ماننے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کان الناس امۃ واحدہ کی بات کی جا رہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کی امت ایک ہی ہے، یہ اس تکوینی حقیقت کا بیان ہے جو اس کائنات کی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہماری ایک حقیقت ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور ہماری ایک حیثیت ہے، ہماری ایک جورسڈکشن ہے، ہماری ایک قوت ہے۔ جس طرح کی یہ حقیقت ہے اسی طرح کی یہ حقیقت ہے کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، ایک اللہ کی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام انسانوں کو کل قیامت والے دن حساب کتاب دینا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے رسول آئیں گے تو ان کو مانا جائے گا۔ یہ امت ایک ہی ہونی چاہیے، ایک ہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے باتوں کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اس آیت میں بغیم بینہم کے جو الفاظ ہیں وہ اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ نبیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ معجزات کی کوئی کمی ہے۔ اصل چیز بغین بینہم ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے جو آپ کے لیے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو نبیوں کے دو کام بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں کے معنی میں نے واضح کر دیے تھے کہ مبشر کا مطلب آگاہ کرنے والے ہیں، اس کا صرف بشارت دینے والے مطلب نہیں ہوتا۔ مبشر کا مطلب ہے کہ جو دین کے حقائق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہے، جس حکمت کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس سے آگاہ کرنے والے ہیں، اور پھر اس سے خبردار کرنے والے بھی ہیں کہ اس کے نتائج جو نکلنے ہیں ان کو بتانے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بشارت کا مفہوم بھی چونکہ ہوتا ہے تو آپ اس پہلو سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اصل میں انبیاء کی ذمہ داری یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ پوری طرح سے اطلاع دینے آتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کیوں بنائی گئی ہے، کل تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے ان نبیوں کے ساتھ اپنی کتاب بھی اتاری بالحق،
قول فیصل کے ساتھ، سچائیوں کے ساتھ، حق بات کے ساتھ۔ کتاب کس لیے اتاری؟ لیحکم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان میں جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔ تو فیصلہ کرنے والی چیز اس لیے اتاری جاتی ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں، لوگ دوبارہ اللہ کا فیصلہ سن کر، اللہ کے رسولوں کی زبان سے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ سن کر سچائی پہ آ جائیں۔ کتاب اس لیے نازل ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر بغاوت ہو تو وہ بات نہیں مانے گا، خواہ اللہ ہی کی بات کر کے کیوں نہ پیش کی جائے۔ اور اگر اس کے اندر اچھا رویہ ہے، سچائی کو ماننے والا ہے، تو وہ فوراً اختلاف ختم کر دے گا۔ تو مثال کے طور پر میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ آپ کہیں یہ سچ ہے، میں کہوں یہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ نہیں وہ سچ ہے، تو ہم دونوں کو اپنی رائے ٹھیک کر لینی چاہیے بس۔ تو یہ کتابیں یہ کام کرنے کے لیے آتی ہیں، سارے اختلافات میں نہیں، دین کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تورات کا یہی مقام تھا اپنے زمانے میں، انجیل کا یہی مقام تھا اپنے زمانے میں، اور اب قرآن مجید کا قیامت تک یہی مقام ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو اختلافات ہو جائیں ان میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی ہیں ان کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت والے دن ہو جائے گا۔ لیکن جن چیزوں کا ضروری فیصلہ کرنا پیش نظر تھا وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں اپنے اس درس میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی کہ قرآن مجید میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے جو لفظوں میں بیان ہو گئی ہیں، اور دوسری وہ باتیں ہیں جو ہمارا استنباط ہوتا ہے۔ ان دونوں کا لیول ایک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ، بہت جید علماء بھی یہ خطا کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے استنباط کو اور لفظوں میں کہی ہوئی بات کو برابر سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لفظوں میں کہی ہوئی بات ہے وہ دو ٹوک ہوتی ہے اکثر مقامات پر، اور اس میں اشتباہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو استنباط ہوتا ہے وہ اس میں میرا اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس استنباط کے اختلاف کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ میرے علم کی کمی، میرے شعور کی کمی، میرے علاقے کے مسائل، میرا مزاج، میری ذہنی صلاحیتیں، کئی چیزیں اس میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہ ہر بات جو میں نے قرآن سے سمجھ لی ہے وہ حق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ باتیں جو قرآن میں بیان ہو گئی ہیں وہ بلا شبہ حق ہے، اور جو باتیں میں نے سمجھی ہیں استنباط کر کے وہ مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ ان کو دین کا اسی درجے کا لیول نہیں دے دینا چاہیے دین کے اندر جو لفظوں میں بات کہی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتابیں جو نازل کی انبیاء کے ساتھ وہ بالحق نازل کی، تاکہ اس میں جو سٹیٹڈ باتیں ہیں، لفظوں میں آ گئی ہیں، منصوص باتیں ہیں، ان کی بنیاد پر اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، اور یہ ظاہر ہے کہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر ہم اس کو پیش نظر نہ رکھیں تو سب کچھ ہی بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے قرآن و سنت کے جو مقام اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کتاب کے معنی کتاب کے بھی ہوتے ہیں، بک کے بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اور کتاب کے معنی قانون کے بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید اپنی اس شکل میں جس میں ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی الکتاب ہے، اور اس کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی الکتاب ہے۔ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، بس فیصلہ ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد ہمیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لیکن یہ الگ بحث ہو جاتی ہے کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو نبی مانا جائے کہ نہ مانا جائے، لیکن جب اس کو نبی مان لیا ہے تو پھر اب قرآن مجید فیصلہ کن ہو جائے گا۔ ایک اور بات پیش نظر رہنی چاہیے ہمیشہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے یا کچھ، کہ بعض اوقات ہم بنیادی جو منصوص بات ہوتی ہے اس میں بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے کان الناس امۃ واحدہ کے اور رسولوں کے بھیجنے میں بات کی، تو میں جو بیچ میں ایک جملہ نکال رہا ہوں، یعنی پہلا ترجمہ جو عام طور سے مشہور ہے وہ یہ کہ لوگ ایک ہی امت تھے، تو ان کے درمیان اختلافات ہو گئے تو پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ ایک یہ مطلب ہے، یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ امت ایک ہی تھی، امت ایک ہی ہے،
اور اللہ نے اس کو ایک ہی امت رکھنے کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ اختلافات جو پیدا ہوں ان کا حل نکلتا رہے اور امت جو انسانوں کی امت ہے وہ ایک ہی رہے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی اصل میں انڈرسٹینڈنگ کا دائرے میں چلی گئی ہے۔ جب اختلاف ہو جائے تو اب وہ انڈرسٹینڈنگ کے دائرے میں چلی گئی، وہ استنباط کے دائرے میں چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اختلاف ہو گیا ہے اس موقع پر کہ اب اس کے معنی کیا لے جائیں۔ اب دونوں کا اختلاف ضمنی ہے، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی، یہ اب حتمی نہیں رہا کیونکہ انسانی فہم، انسانی صلاحیت، انسانی چیز اس میں شامل ہو گئی ہے۔ جن آیتوں میں ایسا نہیں ہے، ہاں ایک ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز بیٹھ کر سیاق و سباق کی مدد سے، الفاظ کی مدد سے فیصلہ کر لیں، اختلاف دور ہو جائے، تو یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب جو نبی آئے تو نبیوں نے آ کر جو کچھ دیا وہ بالکل بینات تھی، بالکل واضح باتیں، دو ٹوک باتیں، لیکن فرمایا کہ جنہوں نے اختلاف کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی نہیں آئے یا نبیوں کے پاس کتاب فیصلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس لیے اختلاف کیا بینات آنے کے باوجود۔ جرم یہ بتایا جا رہا ہے جیسے اوپر تھا کہ معجزات آنے کے باوجود لوگ نہیں مانتے، ایسے ہی یہاں بتایا کہ بینات آنے کے باوجود لوگ نہیں مانتے، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ آپس کی ضد کیا ہے کہ میں نے آپ کو غلط ثابت کر کے رہنا ہے، آپ نے مجھے غلط ثابت کر کے رہنا ہے، میں نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے۔ حق پرستی موجود نہیں رہتی۔ اگر حق پرستی لوگوں کے اندر موجود ہوتی تو انبیاء کے آنے کے بعد اختلافات دور ہو جاتے ہیں، جو بنیادی دین کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اصل مضمون اس کا یہ ہے کہ یہ بغین بینہم کی وجہ سے انبیاء کی بات نہیں مانی گئی، ورنہ انبیاء کے آنے کے بعد اختلافات ختم ہو جانے چاہیے تھے اور انبیاء کے آنے کے بعد فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہود پورے کے پورے اگر قرآن کے فیصلے کو قبول کر لیتے تو بحث ختم ہو جاتی، اور انجیل کے آنے کے بعد بنی اسرائیل سارے کے سارے فیصلے حضرت عیسیٰ کے قبول کر لیتے تو بحث ختم ہو جاتی۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی دشمنی پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کو قتل کرنے کی کوشش کی، صلیب چڑھانے کی کوشش کی۔ تو اب جب وہ بغین بینہم ہوا تو اب حضرت عیسیٰ کی ساری باتیں وہیں کی وہیں رہ گئیں، کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب اس ساری کشمکش کے اندر جو انبیاء کے آنے سے برپا ہوئی اور بغین بینہم کی فضا پیدا ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے جو فیصلہ کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت دے دی جو بات کو ماننے والے تھے، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق کے معاملے میں۔ اللہ نے اپنے اذن سے ان کو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو توفیق دے دیتا ہوں جو بات کو سمجھ کر ماننے والے ہیں۔ تو جس آدمی کا رویہ ہی ماننے والے نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں بھی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کو، نہیں، بات ماننے والوں کو، جو بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، حقائق کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو، ان کے جو بھی اختلافات تھے ان کے پہلو سے ان کو ہدایت دے دی اپنے اذن سے۔ اللہ کا یہ اذن جو ہے یہ وہ قانون و ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ تمام لوگ ہدایت پا سکتے ہیں اگر وہ ہدایت پانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اپنے نفس کی، اپنے مزاج کی، اپنے حالات کی، اپنے مال دولت کی جو حرص ہے اس سے آزاد ہو کر اگر حق کو دیکھنے لگ جائیں اور قبول کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن، اپنی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پوری بات کیا ہے، پوری بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزات آ جائیں، بینات آ جائیں تو تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ میں نے کتنی نشانیاں دیں، کتنے معجزات دیے، کوئی ایمان لائے؟ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس یہ جادو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے توجیہ کی کہ ان کو دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اس لیے یہ بات کو نہیں مانیں گے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ میں نے انبیاء بھی بھیجے جنہوں نے، جو مبشر تھے، منذر تھے، کتاب ان کے پاس ہوتی تھی جو فیصلہ کن ہوتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بغین بینہم کی بیماری میں مبتلا تھے۔
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، وہ حق بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس میں آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پرانی امتوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آج ہماری امت میں بھی ہوتا ہے۔ آپ بے شمار مضامین پڑھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، تقریریں۔ اب تو خیر جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگا کہ کس طرح سے ہم بجائے اس کے کہ دوسرے نے بات کہی ہے تو کہیں یار ہاں تمہاری بات ٹھیک لگ رہی ہے، مان لینے کے بجائے ہم اس کے نیچا دکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بغین بینہم کا مرض جو ہے یہ فرقہ وارانہ اور کہہ لیجئے کہ قومیت اور لسانیت اور ریس اور اس طرح کی کئی چیزیں اس کے پیچھے انوالو ہوتی ہیں، اور بعض اوقات دنیوی فائدے بھی اس میں ہوتے ہیں، تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اگلا جو جملہ ہے اس کا بھی میں ترجمہ تھوڑا ڈیفرنٹ کرنے والا ہوں، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صحیح روش عطا کر دیتے ہیں، سیدھی روش عطا کر دیتے ہیں۔ یہاں صراط مستقیم ہدایت کے معنی میں نہیں ہے، سیدھے طرز عمل کے معنی میں، جیسا سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ میں بھی صراط مستقیم سے مراد سیدھی روش ہے۔ کج فہمی، بال کی مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، اس طرح کے جو بھی طرز عمل ہوتے ہیں اس سے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے میں، صرف یہ نہیں کہ علم کے مسئلے میں یا ہدایت کے مسئلے میں، اگر آپ ایجیٹیشن پہ آ جائیں اور احتجاج پہ آ جائیں تو آپ کو حق بھی نہیں ملتے، اپنے حقوق بھی نہیں ملتے۔ آپ کو حقوق بھی جب لینے ہیں تو صحیح طرز عمل سے ملتے ہیں۔ آپ اگر اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو حقوق نہیں مل سکتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا آپ کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں۔ آپ کو اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو پھر آپ کے بھی حقوق مل جائیں گے۔ یہ دنیا کا قانون یہی ہے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے جو آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو ہدایت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ قرآن مجید آگے چلیں گے ہم تو واضح کرتے چلے جائیں گے، مثلا پیچھے گزر چکا ہے کہ ھدی للمتقین، تقوی آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ بات کو سنے تو خدا خوفی کے ساتھ سنیں کہ میں نے کل جواب دینا ہے خدا کو۔ تو کہیں میں بات ایسی سن کر انکار کر دوں جو حق بات ہو تو کہیں پکڑا نہ جاؤں میں۔ تو تقوی کے ساتھ جب آدمی بات سنتا ہے تو وہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اسی کو یہاں صراط مستقیم کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی بات تھی کہ یہود والا اور گمراہ رہنے والوں کا روش ہمیں نہیں سکھا، بلکہ وہ روش سکھا کہ جس سے ہم سیدھی روش، بات کو ماننے والوں کی روش۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، ورنہ ہدا تو پیچھے آ چکا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا میں ہدایت ہو چکی۔ یہاں فرمایا کہ میں جن کو چاہتا ہوں ان کو صراط مستقیم یعنی صحیح روش، سیدھے رویے، سیدھے طرز عمل کی توفیق دے دیتا۔ تو اب جو من یشاء ہے یہ بھی میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی من یشاء جو ہے وہ ہماری طرح کا من یشاء نہیں ہے کہ بس اس وقت خیال آیا تو یہ کر دیا، دوسرے لمحے خیال آیا تو وہ کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی ذات نقائص سے پاک ہے۔ اللہ کے اگر مثال کے طور پر غصہ آتا بھی ہے تو وہ بھی نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کو رحمت آتی ہے تو وہ بھی نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے، کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے جو نقص والا ہو۔ تو اگر کسی کو ہدایت دینی ہے تو وہ نقص کے بغیر ہوگی۔ آپ انگلی نہیں اٹھا سکیں گے کہ جی یہ تو آدمی بڑا ظالم تھا، آپ نے اس کو ہدایت دے دی، نہیں اٹھا سکے۔ یہ تو بڑا شریف آدمی تھا جی، آپ نے اس کو ہدایت سے محروم رکھا، یہ آپ سوال نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا چاہت ہے، خدا کی مشیت ہے۔ تو خدا کی مشیت الل ٹپ نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بے وزن نہیں ہے، غیر متوازن نہیں ہے، اور جو ہدایت کے قاعدے ہیں ان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ من یشاء کا مطلب ہے۔ ہم من یشاء اللہ کا پڑھتے ہیں اور معنی اپنے والے لے لیتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ من یشاء اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کے معنی میں اس کو لینا چاہیے کہ وہ بے خطا فیصلے کرتا ہے، تو ہدایت کا فیصلہ بھی اس کا بے خطا ہوگا۔ اس کی مشیت نپی تلی متوازن اب اس کی صفات کے مطابق ہوتی ہے۔
کوئی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو فلاں چیز کے خلاف ہو گیا، آپ کے اپنی بتائی ہوئی بات کے خلاف ہو گیا، یہ نہیں ہو سکے۔ تو من یشاء کا مطلب ہے خدا کی مشیت، میری آپ کی نہیں۔ صراط مستقیم میں نے واضح کر دیا ہے، صراط کا مطلب سادہ راستہ ہوتا ہے، مستقیم کا مطلب سیدھا ہوتا ہے، اور راستے کا عربی زبان میں سبیل کا لفظ اور صراط کا لفظ رویے کے معنی میں آ جاتا ہے، طرز عمل کے معنی میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں اس کو استعمال کیا سبیل کا لفظ بالکل اس معنی میں ایک جگہ پہ آیا ہے، اتبع سبیل من اناب، اس آدمی کا راستہ اختیار کرو جو انابت اختیار کرتا ہے۔ تو وہاں سبیل راستے کے معنی میں نہیں بلکہ طرز عمل کے معنی میں، اس آدمی کا راستہ استعمال کرو جو انابت والا ہے، یعنی انابت والا رویہ اختیار کرو۔ تو یہاں بھی رویہ کے معنی میں ہے، صراط کا لفظ بھی اسی معنی میں آیا۔ تو اب پوری آیت مکمل ہو گئی۔ اس پوری آیت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر سیدھی روش نہیں ہوتی، غلط طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، بغین بینہم کی عادت پڑ جاتی ہے، ضد میں آ جاتے ہیں، انا میں پڑ جاتے ہیں، دنیوی فائدوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، خواہ معجزات آ جائیں، خواہ انبیاء آ جائیں مبشر اور منذر بن کر، اور خواہ ان کے پاس دو ٹوک فیصلے کرنے والی کتابیں موجود ہوں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں جب اہل کتاب نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں مچھروں اور مکھیوں کی مثالیں کیوں آ جاتی ہیں؟ حالانکہ اگر وہ تورات کو پڑھتے ہوتے تو وہاں پر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں پڑھتے ہوں گے شاید، یا بس اعتراض کرنے کے لیے اعتراض کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ یضل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرم، کہ اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے میں بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں، بہتوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن میں گمراہ صرف فاسقین کو کرتا ہوں۔ تو آپ وہ سامنے رکھیے، پوری سورہ البقرہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل نے فسق اختیار کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد، اس لیے وہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ تو پوری سورہ کا اگر ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو بس اتنا ہی ہے، اس کو بار بار اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جس کے اندر فسق ہوتا ہے، صحیح رویہ نہیں ہوتا، وہ انبیاء کے اتنے شاندار کام کے بعد، بشیر اور نذیر ہونے کے بعد، فیصلہ کن کتابیں ساتھ ہونے کے باوجود یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ فسق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کلام کا جو کہہ لیجئے کہ رخ ہے، اس کی وجہ سے میں نے وہ ترجمہ تھوڑا مختلف کیا ہے کہ قرآن کا کوئی نئی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ جو پیچھے بات معجزات کے حوالے سے چلی تھی 2 آیتیں پہلے، اسی بات کو دوسرے پہلو سے بیان کر دیا۔ تو انبیاء آ جائیں، اللہ کی کتابیں آ جائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں نے کئی ملحدین سے بات ہوتی ہے میری، جو دین کو یا خدا کو نہیں مانتے، تو بس وہ بغین بینہم ہوتی۔ بعض لوگ تو آ کر کہتے ہیں اچھا ہم سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، جیسے ہم جاہل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو وہ سمجھ کے یہی آتے ہیں کہ یہ جوہلا کا ایک ٹولہ ہے، بس ہم اپنی بات کریں گے، ان کو کیا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ، نہ فلسفے کا پتہ، نہ حقائق کا پتہ، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بس جاہلوں کی ایک ٹولی ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اپنے وہ اسی انا کے اندر، اسی وجہ سے، کیونکہ اور اڑ جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ دلائل کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ دلائل کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دلیل یہ نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ثبوت کے لیے، وہ دلائل الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے، جس کو ریزننگ کہا جاتا ہے۔ تو بات سمجھانے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ ثبوت کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو وہ مثال کے طور پر آپ نے کہا جی تم آج سفید کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، تو میں کہوں جی وہ بس ذرا ڈیسنٹ لگنے کے لیے، تو بس اب یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک وجہ بتا دی کہ میں نے کیوں پہنے ہوئے، یہ ریزننگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ لیکن دور جدید میں جو ملحدین ہیں یہ اس دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ اپنے بڑی بڑی سائنس کے نظریات اسی ریزننگ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سائنس کے بڑے بڑے نظریات ریزننگ پر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ ثبوت کے اوپر۔
وہ توجیحات ہوتی ہیں، اچھا وہ بات ہے، وہ بات ہے، وہ بات ہے، 3 باتیں ملا کر اصل بات یہ لگ یہ رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہائپوتھیسز ہوتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ آپ کے نظریات ہیں، آپ کے خیالات ہیں، ریزننگ ہے آپ کی کہ یہ بات اس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو بعض چیزیں ٹیسٹ ہو جاتی ہیں، بعض ٹیسٹ نہیں ہوتی۔ آپ بگ بینگ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، ابھی تک نہیں ہوا، کچھ چیزیں چھوٹی موٹی کی ہیں، ایوولوشن تھیوری ٹیسٹ نہیں ہو سکتی، لیکن بس ہم ریزننگ کے اصول پر مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دلیل کہ کوئی چیز ثابت کر دی جائے، اور ایک یہ دلیل کہ ریزننگ اس کی موجود ہے، دونوں کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہے جی کان الناس امۃ واحدہ، بہت اہم آیت ہے اس پہلو سے کہ اس سے لوگوں نے بڑے بڑے فلسفے بھی نکالے ہیں اور پوری تھیریز ہیں جو اس پر کھڑی ہیں، اور کچھ لوگ اس کے یہ معنی بھی نکال لیتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے امت ایک ہی تھی، نبی بھیجنے کے بعد اختلافات ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس آیت کا صحیح محل میں نے اپنی دانست میں واضح کر دیا ہے، تو غور کرتے رہیے گا، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں توفیق دیں گے کہ ہم صحیح بات پر پہنچ جائیں۔ آگے فرمایا جی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ جو کشمکش چل رہی ہے، یہود سوالات اٹھا رہے ہیں، بغین بینہم کی فضا ہے، مطالبات ہو رہے ہیں معجزات کے، قریش مکہ اپنی طرف سے ستم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں کو جو وہاں پر موجود ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، خود مدینہ میں آنے والے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور بیچ میں رسول موجود ہے۔ تو یہ سوالات میں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور اس زمانے میں بھی آتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہنا چاہیے۔ وہ یہ سوال ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے ساتھیوں کے اوپر یہ ظلم ستم کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک فطری سوال ہے، جیسے یہ سوال ہے کہ اللہ کی دنیا میں ہوتے ہوئے ظلم کیوں ہو رہا ہے، ایسا یہ بھی ایک فطری سوال ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ چیزیں نہیں آئیں جیسی چیزیں تم سے پہلوں پر آئی ہیں۔ مستہم الباساء والضراء، ان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں اور تنگ دستیاں بھی آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بیان کر رہے ہیں، جو سنت ابتلاء کے نام سے ہم بیان کر سکتے ہیں، کہ دنیا میں جو بھی یہ میدان اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، یہ امتحان کا میدان، اس میں رسولوں کی بھی آزمائش ہونی ہے، رسولوں کو بھی ستایا جانا ہے، اور نیکوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور غیر مومنین کو بھی، سب کو ستایا جانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ستائے بغیر کوئی اچھے انجام تک پہنچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی قاعدہ یہی رکھ دیا گیا ہے کہ بس آزمایا جانا ہے۔ آزمانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے، پورا قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، پوری تورات اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے زیادہ پرکھنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ باسا اور ذرہ ہے، مصائب، مصیبتیں، جنگیں ہیں۔ منافقین بدر میں کیوں بھاگ کے واپس آ گئے تھے؟ جنگ کی وجہ سے، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہو رہا تھا؟ کیوں لوگ پیچھے رہ گئے تھے؟ عمرہ کرنے کیوں نہیں گئے تھے؟ سامنے ذرہ نظر آ رہا تھا، مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ ایک ایک تلوار لے کر جانے کا حکم تھا، وہ بھی نیام میں ڈال کر، نہ زرہ، نہ ڈھال، کچھ بھی نہیں، نہ تیر، نہ کمان،
صرف ایک ایک تلوار رکھنے کی اجازت تھی، آ جاؤ عمرہ کرنے چلتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک خودکشی کرنے کا پروگرام بالکل واضح. تو واضح ہو گیا کہ کون جا رہا ہے ساتھ، کون نہیں جا رہا. تو باسا اور ذرا یہ وہ دو چیزیں ہیں، یعنی تنگ دستیاں اور مشکلیں اور نقصان، یہ وہ دو آزمائش کے ایسے ہتھیار ہیں کہ جن کے بعد آدمی کا ایمان اور آدمی کی بے ایمانی بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے، بالکل کھل کر سامنے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو باسا اور ذرا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ بڑی مصیبت ہوگی تبھی ہوگا. آپ کو 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہو، ایمان چیک ہو جاتا ہے. آپ کو 2 لاکھ کا ہی نقصان ہو رہا ہو، ایمان چیک ہو جاتا ہے. صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ جس کو 10 روپے کی ویلیو 2 لاکھ کے برابر ہوگی وہ 10 روپے پر ایمان بھیج دے گا. جس کے ہاں 10 روپے کی ویلیو 10 روپے ہوگی وہ شاید اس میں سے بچ نکلے. بس اتنا فرق پڑتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، یعنی میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں یہاں درس میں، عام طور سے نہیں بولا میں نے، لیکن جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، شوہر کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اور یہ موازنہ ہی نہیں کرتے کہ جھوٹ بڑی بری چیز ہے کہ ڈانٹ بری چیز ہے. یہ فیصلے نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے سوچتے نہیں. تو صرف 2 لمحے کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ کی برائی قیامت تک ساتھ جانی ہے، اور ڈانٹ کی برائی 5-10 منٹ میں، گھنٹے میں بھول جائیں گے آپ. چلیے ایک دن ذرا بجھا سا گزر جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. تو سچائی پر قائم رہنا چاہیے. موازنہ اس کا ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے میں کیا. تو یہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بس پاکستانیوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ جھوٹ بولنا فرض ہے. تو اب فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بس ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جب کہ تم پر وہ والی حالت طاری نہیں ہوئی جو پہلے لوگوں پر طاری ہوئی، کہ ان کے اوپر مصائب نے اور نقصانات نے ان کو چھا لیا. وہ زلزلو ہلا مارے گئے، بالکل جیسے کہ ہل کر رہ گیا جاتا کوئی آدمی. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ سٹیج اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں لے آتے ہیں، رسول کے زمانے میں. قرآن نے اس کو کئی اور پہلوؤں سے بھی بیان کیا ہے کہ نبلونکم من الخوف بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. یہ آیتیں میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں اتنی، لیکن اس سے ہمارے لیے ایک سبق نکلتا ہے. وہ صحابہ کے لیے تھی. تو جماعت صحابہ کو چنا گیا اس سارے پروسیس کے اندر. قرآن نے اس اصول کو یوں بیان کیا ہے کہ میں خبیث اور طیب کو الگ کرتا رہتا ہوں، اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو الگ کرتا رہتا ہوں. یہ چھلنی آج بھی لگی ہوئی ہے. میرے آپ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے اچھے اور بروں کو الگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. آگے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. تو جواب اس وقت بھی دیا گیا، اور صحابہ کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہ قریب بھی بڑا اہم ہے. عربی زبان میں، اردو زبان میں اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ 200 سال کا ہو سکتا ہے 1 لمحے کا. اللہ کی مدد بہت قریب ہے تو یہ ہو سکتا ہے فتح مکہ پر سامنے آئے، بدر میں سامنے آئے، اس سے پہلے نہ آئے. تو اللہ کی مدد قریب ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر آپ مصیبت میں پھنسے ادھر نکال دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے 1 سال لگے، ہو سکتا ہے 10 سال لگے، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر آسانی ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے ہو جائے. تو قریب کا مطلب ہے کہ خدا کی میزان میں قریب ہے، دور نہیں ہے. اور اس معنی میں بھی قریب ہے کہ اللہ کے پاس ہے. آدمی کو اگر یہ تسلی ہو جائے کہ میری ساری صورتحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ واقف ہے، تو میرا یہ صبر، میری یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی. صبر آ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے. تو صرف خدا کا یہ تصور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں ہے، مصیبت آ گئی ہے کوئی بات نہیں، سچائی کی وجہ سے آئی ہے نا، خدا کی خاطر آئی ہے نا، بس مدد آ گئی.
تو بعض اوقات مدد صرف ذہنی ہوتی ہے، بعض اوقات جسمانی ہوتی ہے، بعض اوقات حالات کی ہوتی ہے. تو بندہ مومن کو ذہنی نصرت تو ہر وقت حاصل ہے، یہ ہر وقت حاصل ہے. ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے کوئی نیگیٹو حرکت نہیں کی، تو بس تسلی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. اور مصائب، مصیبتیں، موت یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سزائیں نہیں ہیں، یہ مصیبتیں نہیں ہیں، یہ خدا کے فیصلے ہیں. جب ہم سورہ ملک میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا بولا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے. خلق الموت والحیات، اسی بابرکت ذات نے موت اور حیات کو بنایا ہے. موت ایک بابرکت چیز ہے، خدا کا فیصلہ، اس نے ایک نظام بنایا، اس کے تحت موت آتی ہے. تو موت اور یہ مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ آپ کے کانٹے اتارتی ہیں، آپ کے گندگی اتارتی ہیں. قرآن مجید اس کو بار بار بیان کرتا ہے کہ میں اس لیے مصیبتیں بھیجتا ہوں تاکہ تمہارے اندر کے عیب ختم ہوں، تمہارے اندر کی خرابیاں دور ہوں، تمہارے اندر اعلیٰ وصف پیدا ہو. لیکن چونکہ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہوتا تو ہم خدا سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اپنے اندر پھر اچھی صلاحیتیں بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں، اچھی صفات بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں. تو نصر اللہ قریب کے معنی دو میں نے پہلو بیان کیے. ایک یہ کہ یہ نصرت قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے آ جائے گی، اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن ذہنی نصرت ایمان سے جو حاصل ہوتی ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے. وہ آپ کو، ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے تو آپ کو اطمینان کی نیند سلا دیتی ہے، رات کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اور اگر آپ ہر چیز کا فیصلہ لوگوں سے لینا چاہیں، لوگوں سے توقع کریں کہ وہ آپ کی ساتھ اچھائی کریں، لوگوں سے توقع کریں کہ آپ کی نیکی کا بدلہ دیں، تو پھر آپ کبھی اطمینان سے سو نہیں سکتے، راتیں جاگتے رہیں گے. کیونکہ لوگوں نے تو اپنے طریقے پر چلنا ہے، لوگوں نے تو تنگ کرنا ہی کرنا ہے، لوگوں نے تو باتیں بنانی ہے. ان کا تو کام یہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نظر سے دیکھنا ہے. آپ کی قلبی حالت کسی پر ظاہر نہیں ہے، کسی پر ظاہر نہیں کہ میں اندر سے بڑا مخلص ہوں آپ کے لیے، کسی پر ظاہر نہیں. تو کتنے ہی عمل ہوں گے نیکی کے جس کے نیگیٹو معنی لیے جا سکتے ہیں. نیکی کے عمل، آپ کسی کے آنے پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ سمجھے گا ریاکاری کر رہا، سمجھ سکتا، اس کے ذہن میں خیال آ سکتا. آپ نے مدد کر دی، اللہ نے دیا ہوا دیکھو مجھے کتنا دیا، توفیق ہی نہیں ہوئی. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. تو اس لیے جو چیز خدا کی طرف سے آنی ہے وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا تقویٰ ہے. فوراً شعور کریں کہ کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، خود میری طرف سے کوئی نیگیٹو کام نہیں ہونا چاہیے. بے ایمانی، بددیانتی، ڈنڈی مارنے کا کام، کسی کو تکلیف پہنچانے کا کام میری طرف سے نہیں ہے. تو بس میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں، اللہ کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، میں وہ سایہ فگن ہے اس کی رحمت. اس وقت وہ مجھے آزما رہا ہے، اور میرے دشمنوں کو، میرے مخالفین کو اس نے ڈھیل دے دی. اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں، بڑے سے بڑا نقصان. اور اس نقصان کے بدلے اگر آپ کو جنت مل جائے تو کیا بات ہے. تو یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بس جنت میں ایسے ہی ڈال دیے جاؤ گے؟ میں نے آزمایا نہیں تمہیں، آزمائش کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو اس وقت یہود کے ہاں اور بعض مدینہ کے مشرکین کے ہاں یہ سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو مدینہ میں اتنے مشکل حالات کیوں ہو رہے؟ مکہ میں لوگوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو سامنے رکھتے ہوئے تسلی دلائی ہے کہ ایمان لانے والے، آگے سورہ مدثر میں جا کر معلوم ہوگا کہ صحابہ کی جو نیک لوگ تھے، جو واقعتاً ایمان والے تھے، ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مصیبت آتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. ہے کیسی عجیب بات ہے. یعنی ہماری صورتحال یہ ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے مصیبت آتی تو ایمان بڑھ جاتا تھا. یہ وہ فرق ہے جو ایمان سے نصر اللہ قریب والا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نقطہ، وہ یہ کہ
بس خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے ڈنڈی نہیں ماری، میں نے غلط نہیں کیا، میں نے کوئی خرابی نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، مصائب پھر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو بس وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے۔ وہ جو قصہ ہمارے سنایا جاتا ہے محمود اور ایاز والا، کہ میٹھا خربوزہ کھلایا تو وزیروں نے کھا لیا لیکن کڑوے کو پھینک دیا، ایاز وہ بھی کھا گیا۔ تو ایاز کا رویہ خدا کے ساتھ جو محمود کے ساتھ تھا وہ ہمارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ اللہ کی طرف سے میٹھا خربوزہ آئے تب بھی کھا لیں، کڑوا ہے تب بھی کھا لیں، خدا کی طرف سے آیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اس میں مصیبتیں آنی ہیں، مصیبتوں کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ نعمتیں بھی مصیبت ہیں، یہ یاد رکھیے، نعمتیں بھی مصیبت ہیں اور مصیبتیں نعمت ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو نعمت انعام نہ لے کر آئے، اور کوئی انعام ایسا نہیں ہے جو زحمت لے کر نہ آئے، امتحان کی، باز پرس کی، پوچھ کی۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں دونوں چیزیں جو ہیں، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے اس کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، ہر چیز کے دو پہلو لازماً ہیں، ہر چیز کے دو پہلو لازماً ہیں۔ آپ کو گالی پڑی، تکلیف ہوئی، 7 ثواب لکھا گیا اگر آپ نے خدا کی خاطر برداشت کر لی، عدل کے ساتھ جواب دیا، 7 ہی ثواب لکھا گیا۔ آپ کے ساتھ بے ایمانی ہوئی، دھوکہ ہوا، آپ کو نقصان ہوا، یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ نے صحیح رویہ اختیار کیا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا، جدوجہد بھی کی، اپنا حصہ لینے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ نے کوئی برا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا، تو آپ کے لیے ثواب کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ نے آزمائش میں پورے اترے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دنیا میں آزمائش کے بغیر کوئی چیز، کوئی شخص، رسولوں سمیت، اب یہ رسولوں کا جملہ ہے کہ متی نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا نام نہیں لیا، اور اس پہلو سے قرآن مجید نے کہیں تفصیل بھی نہیں کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمام رسولوں کے لیے یہ پوزیشن آ جاتی رہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو وقت ہو گیا جی، یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔